اور اس طرح آپ کی اللہ تعالیٰ کے سامنے اکاؤنٹیبلٹی بھی بڑھتی جاتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پولیس میں زیادہ لوگوں کی ہیلپ کر سکتا تھا. میڈیسن چھوڑ کے پولیس میں آنے کا میں سمجھتا ہوں میں نے صحیح ڈیسیجن لیا. میں سب سے زیادہ جو انسپائرڈ ہوں پولیس کے اندر وہ ناصر خان درانی صاحب سے. اس وقت 2 ماڈلس تھے پولیس کے دنیا میں. ایک تو آئرش کانسٹیبلری ماڈل تھا, دوسرا برٹش ماڈل تھا. دیکھیں ہمارے آئی جیز کتنے کسی 1 منٹ کے اندر ان کو چینج کر دیا جاتا. 46 کنٹریز تھی جس کو میں لیڈ کر رہا تھا, اور جا کے پولیس آفیسرس تھے جن کا میں ہیڈ تھا. پاکستان کا ویسے میں بتاؤں کہ یو این پیس کیپنگ مشنز میں بہت زبردست. جی اچھا. پاکستان آرمی کا بہت زیادہ نام ہے, پاکستان پولیس کا بہت زیادہ نام ہے. پولیس جو ہے اس سے اچھا پروفیشن دنیا میں کوئی نہیں. یہ ایسا پروفیشن ہے جس کے اندر آپ دنیا میں جنت کما سکتے ہیں, دنیا میں دوزخ بھی کما سکتے ہیں. لوگ جو ہے وہ چلان کو مائنڈ نہیں کرتے, لیکن وہ یہ مائنڈ کرتے تھے کہ آپ ایک سوزوکی والے کو تو چلان کر دیں اور ایک آپ پجارے والے کو آپ چھوڑ دیں. زبیر شیخ صاحب کی بڑی پرانی ایسوسیشن ہے, ہم دونوں پولیس میں ساتھ کام کیا ہے. آپ کی آنکھ وہ چیز نہیں دیکھ سکتی جس کا آپ کے دماغ کو نہیں پتا. تو سب سے پہلے تو آپ کو لوگوں کو آگاہی پیدا کرنی ہے. تو 1861 کا ایکٹ جو ہے وہ جب ہم پاکستان بنا تو ہم نے وہی انہیریٹ کیا. اس کے بعد 25 مختلف کمیشنز اور کمیٹیز بنی ریفارمز کے لیے, لیکن ایک بھی کامیاب نہ ہو سکے. صرف 2002 کے اندر فرسٹ ٹائم اس قانون کو سروس اورینٹڈ بنایا گیا, پیپل فرینڈلی بنایا گیا, مزید پروفیشنل بنایا گیا. ایک پولیس جو ہے وہ ایک عوام دوست ہو سکے, ایک پولیس جو ہے وہ ایک سروس اورینٹڈ ہو سکے, ایک پروفیشنل ہو سکے. اس کی جیسا میں تو بڑا پروموٹ کرتا ہوں اور بہت انکریج کرتا ہوں کہ سارے آفیسرس کو یو این پیس کیپنگ مشنز میں جانا چاہیے. پھر میں سوڈان کے اندر مختلف دو دفعہ رہا ہوں, اور آخری دفعہ میں وہاں پہ پولیس کمشنر رہا ہوں. وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے کیونکہ اس میں سماؤ ان کی جو چودراہٹ ہے اس میں کمی آتی ہے. صحیح. جو بگ ڈیٹا چائنا نے بہت سب سے زیادہ اسٹارٹ کیا ہوا ہے. بگ ڈیٹا کا ان کا ایک کانسیپٹ ہے کہ اس کے اندر ساری کی ساری انفارمیشن جو ہے وہ ان کے پاس بگ ڈیٹا میں ہوتی ہے. ہم سی ڈی اے والے جو تھے وہ ہمیں بتاتے تھے کہ آپ ان کو بتاتے تھے کہ یہاں پر راؤنڈ اباؤٹ بنائیں, یہاں پر یہ کریں. اور میں پولیس میں زیادہ افیکٹو رول پلے کر سکتا تھا, اور وہ میں نے ڈیسیجن صحیح لیا. اور لوگوں کی نظر میں بھی اپنے پیئرس کی نظر میں بھی, اور میں بڑا ریلیکٹنٹ تھا, بڑا ڈرا ہوا تھا کہ میں وہاں پر کیا کروں گا. مجھے تو ٹریفک کے بارے میں لیکن نام بھی نہیں پتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. حاضر خدمت ہے ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ. ہمارے ساتھ ایک بہت پاپولر شخصیت موجود ہے اسلام آباد کی. اسلام آباد پولیس میں انسپیکٹر جنرل آف پولیس رہے, اور ان کی جو خدمات ہیں اور جتنے عوام میں یہ پاپولر ہے, میرا دل چاہا کہ آج ان کو بلایا جائے اور آپ سے بات چیت کروائی جائے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سلطان اعظم تیموری. سر آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. سر بہت شکریہ, اور آپ کا بلانے کا بہت شکریہ. اور میں یہاں یہ بتانا چاہوں گا کہ ہماری اور زبیر شیخ صاحب کی بڑی پرانی ایسوسیشن ہے. ہم دونوں پولیس میں ساتھ کام کیا ہے ہم نے, اور بڑے عرصے تک کیا ہے, اور بڑا اچھا ہمارے یادیں ایک ساتھ کی ہیں. جی سر. اچھا سر, سب سے پہلا کویشچن میرا یہ ہوگا آپ سے کہ یہ بتائیے کہ آپ بائی پروفیشن آپ ڈاکٹر تھے, آپ نے بڑی اچھی MBBS کی ڈگری حاصل کی, تو پولیس میں کیسے تشریف لے کر آیا؟ اس طرح تھا کہ جس وقت میں ڈاکٹر بنا اس وقت ڈاکٹرز, یہ 80s کا زمانہ ہے, اس وقت ڈاکٹرز سرپلس تھے پاکستان میں, اور جابز بہت کم تھیں. تو ایک ٹرینڈ تھا اس زمانے میں, عام طور پہ جو پولیس بہت سے زیادہ ڈاکٹرز جو تھے وہ ایگزام CSS کا ایگزام دیتے تھے, اور ہم لوگوں نے بھی ساروں نے کافی لوگوں نے ایگزام دیا. ہمارا جو آدھا بیچ تھا وہ سارا کا سارا ڈاکٹرز تھا, بلکہ آدھے سے زیادہ بیچ. تو وہ ایک ٹرینڈ تھا, اس ٹرینڈ کے اندر اتفاق سے پولیس سروس آ گئی. پھر میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ چلو میں پولیس سروس جوائن کر لوں. تو ادروائز اور اس میں سمجھتا ہوں کہ پولیس میں زیادہ لوگوں کی ہیلپ کر سکتا تھا, اور یہ میرے ذہن میں اس زمانے میں یہی تھا. اور شاید ایز اے ڈاکٹر میں کر سکتا تھا ہیلپ اس میں بھی, لیکن اتنی نہیں جتنی کہ پولیس میں ان لارج ان میس بہت زیادہ لوگوں کی میں کر سکتا. تو شاید اور میں سمجھتا ہوں کہ میں صحیح تھا. جی آپ نے کی بھی سر, یہ بالکل یہ بات ہے یہاں ہے. سر یہ بتائیے کہ پچھلے دنوں میری آپ سے ایک فنکشن میں ملاقات ہوئی, اور وہاں آپ کے گرد گھیرا ڈلا ہوا تھا, بڑے سینئر ڈاکٹر صاحبان کھڑے ہوئے تھے. تو کیسا فیل کر رہے تھے آپ کہ ان کو چھوڑ کے آپ اس ڈپارٹمنٹ میں آئے, اور پھر بڑی گپ شپ لگ رہی تھی وہاں پر؟ ہاں جی, میں بڑا اچھا فیل کیا, کیونکہ ہمارے جتنے بھی ڈاکٹر دوست ہیں وہ آف کورس ہمیں بہت زیادہ اب سمجھتے ہیں کہ بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں کہ جو میں نے اس زمانے میں ڈیسیجن لیا, اور اس کو بہت اچھے نظروں سے دیکھتے ہیں, تو اور بڑے رسپیکٹ کی نظر سے دیکھتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں بڑا اچھا میرا بڑا آپ سے بھی وہی ملاقات ہوئی تھی, تو مجھے بھی بڑی خوشی ہوئی اپنے پرانے دوستوں کے ساتھ مل کے. لیکن میں اپنے ڈیسیجن کو صحیح سمجھتا ہوں, جو میں نے اس وقت ڈیسیجن لیا تھا
اور میڈیسن چھوڑ کے پولیس میں آنے کا میں سمجھتا ہوں میں نے صحیح ڈیسیجن لیا تھا. تو وہ سارے ڈاکٹر صاحبان بھی یقیناً بہت خوش ہوں گے آپ کو دیکھ کے. نہیں بالکل وہ بھی وہی کہتے ہیں کہ آپ نے صحیح کیا, صحیح فیصلہ. پولیس میں سر جو میڈیسن کے اندر نا بہت زیادہ اسٹرگل ہے, بہت زیادہ اسٹرگل ہے. آپ کو تھرو آؤٹ اپنی زندگی کے اندر جو ہے نا پڑھائی لکھائی بہت ٹف لائف ہے. پولیس کی بھی ہے لیکن یہ کہ اس سے کم ہے. میں سمجھتا ہوں کہ شاید میں پولیس میں زیادہ افیکٹو رول پلے کر سکتا تھا, اور وہ میں نے ڈیسیجن صحیح لیا, اور لوگوں کی نظر میں بھی اپنے نہیں آپ نے بڑا اچھا ڈیسیجن لیا, اور آپ کی وجہ سے بہت اچھے اقدامات ہوئے. ابھی آپ آگے چلتے ہیں تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس آپ کے اقدامات پہ روشنی آپ خود ہی ڈالیں گے. اچھا سر, یہ بتائیے کہ اسلام آباد نہیں تو اسلام آباد بلکہ پورے پاکستان میں آپ نے سیٹ بیلٹ کو اور ہیلمٹ کو انٹروڈیوس کروایا. اس سے پہلے اس کا کوئی کنسیپٹ نہیں تھا, جو کوئی جس طرح مرضی گاڑی چلائے, جس طرح مرضی موٹر سائیکل چلائے. اس پہ کیا ایفرٹس تھیں؟ اور یہ اصل میں بات ہے جنوری 2006 کی, جس وقت ایک نئی اسلام آباد ٹریفک پولیس بنی. تو اس زمانے کے جو وزیر اعظم تھے اور وزیر داخلہ تھے اور ہمارے جو آئی جی صاحب تھے, ان سب نے مجھے نومینیٹ کیا کہ بھئی مجھے جو ہے نا فرسٹ ایس ایس پی ٹریفک نئی پولیس کا, ایک نئی ماڈل پولیس جو بنا رہے تھے اسلام آباد کے اندر, اس کا ایس ایس پی ہونا چاہیے. یہ میرا حالانکہ میرا ایکسپیرینس پہلے ایک دن کا بھی نہیں تھا ٹریفک میں, اور میں بڑا ریلیکٹنٹ تھا, بڑا ڈرا ہوا تھا کہ میں وہاں پر کیا کروں گا, مجھے ٹریفک کے بارے میں الف کے نام بھی نہیں پتہ. لیکن یہ کہ وہاں جانے کے بعد میں نے وہاں سیکھا, وہاں کے جو پرانے لوگ تھے, جو پرانے کام کرنے والے تھے, ان سے کافی گائیڈنس لی اور سیکھا, لوگوں سے بڑی انپٹ لی, اور اس کے بعد ہم لوگوں نے وہاں پر امپلیمنٹ کیا. جو اس میں مین چیز تھی وہ یہ تھی کہ آپ نے ایجوکیشن ایک تو دینی ہے, ٹریفک کی ایجوکیشن تمام, کیونکہ جب تک آپ کے ہمارے میڈیسن میں کہتے ہیں آئیز کی ناٹ سی وچ مائنڈ ڈز ناٹ نو, آپ کی آنکھ وہ چیز نہیں دیکھ سکتی جس کا آپ کے دماغ کو نہیں پتا. تو سب سے پہلے تو آپ کو لوگوں کو آگاہی پیدا کرنی, تو ہم نے آگاہی بڑی پیدا کی. اس کے بعد انفورسمنٹ ہم نے زیرو ٹالرنس رکھی جو ہے مختلف وائلیشنس کے اوپر. اس کے اندر ہم نے ایکول اپلیکیشن آف لا, قانون کو بالکل برابر اپلائی کیا. لوگ جو ہے وہ چلان کو مائنڈ نہیں کرتے, لیکن وہ یہ مائنڈ کرتے تھے کہ آپ ایک سوزوکی والے کو تو چلان کر دیں اور ایک آپ پجارے والے کو آپ چھوڑ دیں. تو ہم لوگوں نے برابر اپلائی کیا لا کو, اور اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ سب نے قانون کو اپنایا, اور سب لوگوں نے ہمارے جو سیٹ بیلٹ کا تھا, موبائل ٹیلی فون کا تھا کرنا, استعمال کرنا ڈرائیونگ کے دوران, یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ سارے اس زمانے میں امپلیمنٹ ہوئیں اور بڑے اچھے طریقے سے. لیکن وہ صرف وجہ یہ تھی کہ رول آف لا تھا اور قانون کو ہم نے برابر اپلائی کیا, اور ابھی تک وہ قائم دائم ہے. وہ اللہ کا شکر ہے, وہ ابھی تک قائم و دائم ہے. ہمارے جو باقی افسران ہمارے بعد جو آئے انہوں نے اس کو لے کے ساتھ چلے, اور اللہ کا شکر ہے وہ اسی طریقے سے چل رہا ہے. ٹھیک. اچھا سر, یہ بتائیے کہ پولیس میں آپ کس شخصیت سے زیادہ انسپائرڈ ہے, آپ کو متاثر کس شخصیت نے کیا؟ میں سب سے زیادہ جو انسپائرڈ ہوں پولیس کے اندر وہ ناصر خان درانی صاحب سے. وہ میرے پہلے ایس ایس پی تھے گجرانوالہ کے اندر, اور وہاں سے اب تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے, ان کی وفات ہو گئی. لیکن یہ کہ انہوں نے جو جتنا مجھے سکھایا اور جتنا انہوں نے مجھے گائیڈ کیا اور ایڈوائز کیا اپنی لائف میں, شاید اور کسی نے نہیں کیا. وہ میرے مینٹر تھے, اور ان کا جو اصل میں جو ان کے اندر سے میں نے جو اصل چیز جو سیکھی وہ یہ تھی کہ یہ زندگی جو ہے یہ کچھ نہیں ہے, یہ سب کچھ ختم ہونے والا ہے. ساری پوسٹیں ختم ہو جاتی ہیں, ساری پوزیشنز ختم ہو جاتی ہیں, لیکن اصل چیز جو رہتی ہے لوگوں کی دعائیں ہیں. اور جو لوگ جو آپ اچھا کام کرتے ہیں کسی کے لیے بھی, جو آپ کو دعا دیتی ہے, جو لوگ دیتے ہیں, وہی آپ کے ساتھ بعد میں بھی رہتی ہے. چاہے وہ آپ ریٹائرڈ بھی ہوں, مجھے صرف وہی دعائیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ سیٹسفیکشن دیتی. یہ چیز جو میں نے جو ہے درانی صاحب سے سیکھی تھی, اور وہ میں نے ان سے بہت پولیسنگ کے بھی اسپیکٹس جتنے سارے ان سے سیکھے. عوام کے ساتھ کس طرح, میں اتنا اچھا نہیں تھا لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنے میں, یہ درانی صاحب نے مجھے سکھایا کہ کس طریقے سے لوگ وہ جہاں پہ بھی جاتے تھے دنیا ان کے پیچھے ہو جاتی تھی. لیکن وہ میں نے یہ چیز ان سے سیکھی, میں نے کس طریقے سے وہ لوگوں کو انسپائر کرتے تھے, لوگوں کے ساتھ لوگوں کے مسائل کو حل کرتے تھے. تو میں تو سمجھتا ہوں میں نے ان سے بہت زیادہ سیکھا. ان کی خدمات کے پی میں بہت زیادہ ہیں, اسی وجہ سے بالکل انہوں نے کتنا اتنا ماڈرنائز کیا. ایون کے پی کے اندر جو ایز آئی جی وہ رہے, انہوں نے وہاں پر اللہ کرتے ان کو پنجاب کے اندر بھی ان کو بلایا گیا تھا, لیکن سم ہاؤ وہ کر نہیں پائے وہاں پر اپنا بہت نئے ٹریننگ سینٹر انہوں نے بنایا پولیس کو بہت زیادہ. ہاں جی لیکن وہاں پر رہے ایز آئی جی نہیں رہ سکے, لیکن ادروائز وہ جو کے پی کے اندر انہوں نے بہت زبردست ایز آئی جی کام کیا. تو اور لیکن وہ جہاں پہ بھی رہے انہوں نے وہاں پر اپنی یادیں چھوڑی ہیں. اچھا
اچھا سر، یہ بتائیے کہ پولیس ایکٹ جو ہے ہمارا 1861 کا ہے، انگریز دور کا بنا ہوا، اور ظاہر انگریز نے اپنے لیے بنایا تھا. پھر پولیس افسران اور دیگر نے بہت کوشش کر کے 2002 میں ایک پولیس آرڈر جاری کیا. وہ پولیس آرڈر کوئی زیادہ کامیاب نہیں ہو سکا. اس کا ڈیزائن میں کوئی فرق تھا، کیا اس میں مشکلات پیش آئیں؟ یہ جو ہسٹوریکل پرسپیکٹیو ہے پولیس آرڈر 2002 کا اور 1861 کا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے سمجھنا. انگریز نے 1861 کا جو ایکٹ ہے یہ آئرش کانسٹیبلری ماڈل کے اوپر بنایا تھا. اس زمانے میں جس وقت انگریز یہاں پر آیا تھا اس وقت 2 ماڈلز تھے پولیس کے دنیا میں. ایک تو آئرش کانسٹیبلری ماڈل تھا، دوسرا برٹش ماڈل تھا. تو جو آئرش کانسٹیبلری ماڈل تھا وہ بیسیکلی بڑا ہی سخت قسم کا تھا، جس کے اندر ملٹرائز تھا وہ، اور وہ انہوں نے ساری کالونیز کے اندر وہ اس ماڈل کو لگایا تھا، کیونکہ تاکہ وہ چاہتے تھے کہ عوام کو کنٹرول کریں، رول کیا جا سکے. ان کو سرو کرنے کا ایلیمنٹ نہیں تھا. جو برٹش ماڈل اس کو الٹا ہے بالکل، کہ وہ بیسیکلی سروس کے لیے ہے، لوگوں کو سرو کرنے کے لیے ہے. وہ انہوں نے انگلینڈ کے اندر وہ رکھا ہوا تھا. تو انفارچونیٹلی کیونکہ ہم اس وقت کالونی تھے، تو یہاں پر بھی انہوں نے آئرش کانسٹیبلری ماڈل کے بیسس کے اوپر ہی 1861 کا ایکٹ بنایا. تو 1861 کا ایکٹ جو ہے وہ جب ہم پاکستان بنا تو ہم نے وہی انہیریٹ کیا جو انگریز کا تھا. وہ تو اس نے اپنے آپ اس لیے بنایا تھا کہ تسلط قائم رکھتا ہے یہاں پر انڈو پاک کے اندر. تو لیکن انفارچونیٹلی وہی چلتا رہا، اور اس کے بعد 25 مختلف کمیشنز کمیٹیز بنی ریفارمز کے لیے، لیکن ایک بھی کامیاب نہ ہو سکی. صرف 2002 کے اندر فرسٹ ٹائم جو ہے اس کو چینج کیا گیا اس کو، اور اس قانون کو سروس اورینٹڈ بنایا گیا، تھوڑا سا پیپل فرینڈلی بنایا گیا، مزید پروفیشنل بنایا گیا. اس کے اندر جو ہے پولیٹیکلی نیوٹرل بنایا گیا اس کو ذرا اس کے اندر اسپیشلائزیشن آئی. اس کے اندر جو ہے وہ جو پہلے جو جوڈیشری اور ایگزیکٹو ساتھ تھی اس کو الگ کیا گیا. تو یہ بہت زبردست قانون ہے، لیکن سم ہاؤ انفارچونیٹلی یہ اس کو جتنے بھی پروونسز تھے کچھ تو خیر امپلیمنٹ ہی نہیں کیا، اس کو اڈاپٹ ہی نہیں کیا. جنہوں نے کیا انہوں نے اس کے اندر امینڈمنٹس بہت زیادہ کر دی، اور اس کو اس فارم کے اندر امپلیمنٹ نہیں کیا گیا جس فارم کے اندر وہ آیا تھا، اور اس میں بہت سی چیزیں اس کے اندر چینج کر دی گئیں. تو اس میں بیسیکلی پولیٹیکل ول ہے. جب تک دیکھیں پولیس کو پولیٹیکلی نیوٹرل نہیں ہوگی، عوام دوست نہیں ہوگی، سروس اورینٹڈ نہیں ہوگی، اس کے اندر اسپیشلائزیشن نہیں ہوگی، اس کے اندر اکاؤنٹیبلٹی ایکسٹرنل انٹرنل دونوں اکاؤنٹیبلٹیز نہیں ہوں گی، وہ جو ہے اس کے اندر پبلک کی انوالومنٹ نہیں ہوگی. جیسے پبلک سیفٹی کمیشنز ہیں، کمیٹیز ہیں، کمپلینٹ کمیٹیز ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو تھیں یہ اس کے اندر موجود تھیں. تو ہمیں ابھی بھی یہ چاہیے کہ ہم اس کو اڈاپٹ کریں. ٹھیک ہے، اس کے بعد چینجز لاتے رہیں اس کے مطابق حالات کے جیسی ریکوائرمنٹ ہے. ہاں، لیکن یہ کہ اس کو ہمیں اڈاپٹ کرنا چاہیے. اس کے اندر کوئی ایسی غلط چیز اس میں کوئی بھی نہیں تھی، لیکن سم ہاؤ ہماری پولیٹیکل ول جو ہے اس کے اندر نہیں تھی. اور یہ ہمارا پولیس لیڈرشپ کا کام ہے کہ اس پولیٹیکل ول کو ہم چینج کریں، اس کو ہم اپنے مائل کریں اپنے ساتھ، اور کوشش کریں کہ اس کو جو ہے پورے پاکستان کے اندر امپلیمنٹ کریں، تاکہ عوام ایک پولیس جو ہے وہ ایک عوام دوست ہو سکے، ایک پولیس جو ہے وہ ایک سروس اورینٹڈ ہو سکے، ایک پروفیشنل ہو سکے، کرپشن فری ہو سکے، رول آف لا لا سکے. جی سر، اس میں پولیس آفیسرس کے لیے بھی بڑی سیفٹی تھی کہ ٹرانسفر کے لیے بالکل بہت زیادہ. اس کے اندر جو ہے نا، ایک تو جو آئی جی کا 3 سال کا اس کے اندر ٹینیور ہے. تو دیکھیں ہمارے آئی جیز کسی 1 منٹ کے اندر ان کو چینج کر دیا جاتا ہے. اسی وجہ سے کسی قسم کا کوئی تسلسل نہیں رہتا کسی بھی پالیسی کا. تو کتنا امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے جو آئی جی ہیں ان کا جو سسٹین کریں، وہ 3 سال تک رہیں اور اس کے بعد وہ کنٹینیو کریں اور اپنی پالیسیز کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کر سکیں اس ٹائم پہ. تو اور پھر اس کے اندر اسپیشلائزیشن ہے. اس کے اندر پولیس آفیسرس کا اب دنیا جو ہے اسپیشلائزیشن کی طرف جا رہی ہے. جو 1861 کا ایکٹ ہے وہ ایک جنرلائزڈ لا ہے، یہ ایک اسپیشلائزڈ لا ہے. اس کے اندر اسپیشلائزیشن ہے مختلف. تو جو ہے انویسٹیگیشن اور واچ اینڈ وارڈ اور یہ سارا کچھ اس میں الگ الگ ہے. پھر اس میں ڈیوٹیز اسپیسیفائڈ ہیں، تمام آفیسرس کی ڈیوٹیز اسپیسیفائڈ. تو یہ سم ہاؤ انفارچونیٹ بڑی بات ہے کہ اس کو ہم لوگوں نے بالکل ہی موقع نہیں دیا اس کو جو ہے امپلیمنٹ کرنے کا، جس طریقے سے اس کی اصل لیٹر اینڈ اسپرٹ کے اندر اس کو ہم نے امپلیمنٹ نہیں کیا. جی، آپ نے درست فرمایا، ویری انفارچونیٹ. سر، آپ پیس کیپنگ مشن میں بھی رہے اور 8 سال آپ نے وہاں پر خدمات انجام دی. تو اس کے بارے میں بتائیے کہ وہاں کی کیا ڈفرینس ہے ادھر کی جاب کا یہاں کا، یا آپ نے کیا وہاں خدمات انجام دی؟ آپ کو وہاں پر بڑے میڈلز بھی ملے، بڑی وہاں کو پاکستان کی عزت آپ نے بڑھائی. تو اس سلسلے میں ذرا. جی، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ پاکستان کی طرف سے میں نے نمائندگی کی اقوام متحدہ میں،
اور میں 8 سال تک مختلف پوزیشنز میں رہا. میں بوسنیا ہرزیگووینا میں جس وقت جنگ ہو رہی تھی وہاں 94 95 2000 2001 کے اندر وہاں رہا. مجھے وہاں پر جو ہے ہمیں یورپین یونین نے گولڈ میڈل بھی دیا اس بیسس کے اوپر, وہاں کی خدمات کے اوپر. اور اس کے بعد پھر میں سوڈان کے اندر میں مختلف دو دفعہ رہا ہوں. آخری دفعہ میں وہاں پہ پولیس کمشنر رہا ہوں, اور جب وہ مشن جو ہے یونامیٹ جس کو ہم کہتے تھے جو کلوز ہوا ہے, اور وہاں پر ہم نے بہت اللہ تعالیٰ کا شکر ہے پاکستان کا نام بہت روشن ہوا, کیونکہ وہاں پر میں 46 کنٹریز تھی جس کو میں لیڈ کر رہا تھا, جہاں کے پولیس آفیسرز تھے جن کا میں ہیڈ تھا. تو یہ ایک بہت آنر اور عزت کی بات ہے. وہاں پر جو میں نے بیسک چیز جو سیکھی وہ ہے پولیس کی ان کی جو کور ویلیوز ہیں اقوام متحدہ کی. وہاں پر پروفیشنلزم ہے, انٹیگریٹی ہے, اور رسپیکٹ فار ڈائیورسٹی ہے. یہ تینوں چیزیں جو ہے میں نے پاکستان کے اندر بھی ہمیشہ کوشش کی اپلائی کروں انہی چیزوں کو جو میں نے وہاں سے سیکھی. نہ صرف یہ کور ویلیوز بلکہ اور ماڈلز جو کہ وہاں پر ہم نے اپلائی کیے ان کو یہاں پر امپلیمنٹ کیا. تو یہ بہت اچھا ایکسپیرینس تھا. میں تو بڑا پروموٹ کرتا ہوں اور بہت انکریج کرتا ہوں کہ سارے آفیسرز کو UN پیس کیپنگ مشنز میں جانا چاہیے, زیادہ سے زیادہ, اور ہر رینک کے آفیسرز کو جانا چاہیے. جو ہمارے آفیسرز بھی گئے ہیں وہاں پر وہ بالکل چینج ہو کر آئے ہیں, ان کا مائنڈ سیٹ ہی چینج ہو جاتا ہے. جب آپ کام کرتے ہیں ایک انٹرنیشنل انوائرمنٹ میں مختلف نیشنلٹیز کے ساتھ, آپ کا بالکل دماغ ڈفرینٹ لیول پہ چلا جاتا ہے, آپ کی سوچ مختلف ہو جاتی ہے. تو وہ واپس آ کے سارے کے سارے بڑے ریفائن ہو جاتے ہیں اور آنیسٹ ہو جاتے ہیں, کیونکہ وہاں پر اللہ کا شکر ہے اتنے اچھی سیلری ملتی ہے, پھر آپ کا ایکسپوجر اتنا اچھا ہوتا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ ایک بڑا اچھا وہ ہے, اور اس کو کنٹینیو رہنا چاہیے, اور ہمارے ہر رینک کے آفیسرز کو جانا چاہیے. وہاں پر جو ہمارے پولیس افسر جاتے ہیں یا کسی بھی شعبہ میں پاکستانی باہر جاتے ہیں تو ان کو بڑا بکم ملتا ہے, بڑے شائن کرتے ہیں. جی, وہ بڑا مطلب ایسا لگتا ہے کہ بہت اچھا یہ آدمی ہے اور بڑا ایکسپیرینس ہے اور ویل پروفیشنل ہے. ادھر آ کے اس کی وہ والی عزت نہیں. کوئی فرق دیکھا کبھی آپ نے؟ پاکستان کا ویسے میں بتاؤں کہ UN پیس کیپنگ مشنز میں بہت زبردست نام. جی اچھا. پاکستان آرمی کا بہت زیادہ نام ہے, پاکستان پولیس کا بہت زیادہ نام ہے, دونوں کا بہت زیادہ رسپیکٹ ہے. اور ہر مشن والے چاہتے ہیں کہ پاکستان کی آرمی اور پاکستان کی پولیس وہاں پر آ کے سرو کرے. وہاں پر وہ یہ کہتے ہیں کہ بڑے پروفیشنل ہیں, بڑی محنتی ہیں, اور اپنا کام جو ہے بہترین طریقے سے کرتے ہیں. سم ہاؤ جب ہم لوگ واپس آتے ہیں یہ خاص طور پر پولیس کے اندر ہمارا شاید کچھ انوائرمنٹ ایسی ہے, شاید ہمارا جو یہاں کا کلچر جس کو ہم کہتے ہیں پولیس کا کلچر ایسا ہے کہ سم ہاؤ ہم اسی میں ڈھل جاتے ہیں اور ہم اس کو اپلائی نہیں کر پاتے. جو اپنے اصل پوٹینشیل ہے اس کو ہم جو ہے یہاں پہ دکھا نہیں پاتے. حالانکہ یہی پوٹینشیل وہاں پر یہی آفیسرز جو ہے وہاں پر بہترین پرفارم کرتے ہیں, اور ان کی اتنا نام, اتنی رسپیکٹ ہوتی ہے کہ ہر آفیسر کی کہ آپ سوچ رہے ہیں وہاں پہ لڑائیاں ہوتی ہیں. وہاں پر آپ کو پتا وہاں تو ساری دنیا کے لوگ ہوتے ہیں, نیشنلٹیز ہیں, وہ لڑتے ہیں کہ جی ہمیں پاکستانی پولیس آفیسر چاہیے, ہمیں پاکستانی ملٹری آفیسر چاہیے. تو یہ کتنے عزت کی بات ہے, بہت عزت کی بات ہے, اور بڑی حوصلہ افزا بات ہے ہماری پولیس کے لیے. بالکل. تو سر یہ بتائیے کہ یہ جو پولیس پبلک کوآپریشن ہے اس سلسلے میں آپ نے کیا یہاں پر اقدامات کیے تھے اور کیوں اتنی ضروری ہے یہ چیز؟ یہ جو کمیونٹی پولیسنگ ہے یہ بھی ایک آپ کو پتہ ہے UN کے اندر کچھ ماڈلز ہیں, کمیونٹی پولیسنگ, انٹیلیجنس لیڈ پولیسنگ, ٹیکنالوجی بیسڈ پولیسنگ. یہ UN جو ہے یہ چاہتی ہے کہ پوری دنیا کے اندر یہ امپلیمنٹ ہوں, یہ سارے ماڈلز جو ہیں. کمیونٹی پولیسنگ اس کے اندر نمبر 1 ہے. پولیس جو ہے وہ کبھی بھی کام نہیں کر سکتی علیحدگی کے اندر, آئسولیشن میں کام نہیں کر سکتی. جب تک عوام اور پولیس ساتھ مل کے کام نہ کریں وہ کبھی بھی پولیس کامیاب نہیں ہو سکتی. تو یہ ان پارٹنرشپ اس کے 3 حصے ہیں کہ پہلے پولیس جو ہے وہ پولیس کو پبلک کو انگیج کرنا پڑتا ہے, پولیس کو ہاتھ بڑھانا پڑتا ہے پبلک کی طرف. دوسرا ہے کہ عوام جو ہے وہ اپنے پرابلمس کو آئیڈینٹیفائی کرتی ہے, اور تیسرا ہے پولیس اور عوام مل کے ان پرابلمس کو حل کرتے ہیں. تو یہ چیز جو ہے یہ بہت لازمی ہے. جب تک یہ نہیں ہوگی جب تک پولیس کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی. اور سارے ڈیولپڈ کنٹریز کے اندر کمیونٹی پولیسنگ جو ہے وہ نمبر 1 پہ ہے, وہ سب سے پہلے اس ماڈل کو اپلائی کرتے ہیں. تو یہ کہ ہمیں انفارچونیٹلی یہاں پر پاکستان میں میں نے کوشش بہت زیادہ کی, جہاں پہ بھی گیا وہاں پر اس کو امپلیمنٹ کرنے کی, اور اس کا مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی عوام کے اندر بھی اور پولیس کے اندر بھی, کیونکہ عوام بھی اتنا اوپن نہیں ہوتے. پہلے آپ کو اوپن کرنا پڑتا ہے. یہ بھی میں نے ناصر خان درانی صاحب سے سیکھا تھا کہ آپ نے سب سے پہلے اپنا ہاتھ آگے بڑھانا ہے تاکہ عوام جو ہے وہ آپ کو ایکسیپٹ کرے, اور اس کے بعد پھر آپ عوام کو جب قریب آئے پھر اس کے بعد مل کے کریں.
تو یہ ہمارے انفارچونیٹلی میں بتا رہا تھا کہ ہمارے آفیسر سم ہاؤ وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے کیونکہ اس میں سم ہاؤ ان کی جو چودراہٹ ہے اس میں کمی آتی ہے. تو اس میں چودراہٹ کو میں سمجھتا ہوں چودراہٹ یہ اصل چودراہٹ کا نکال کے خدمت کی طرف جانا. ہاں خدمت کی طرف جائے وہ ہے کہ جب عوام آپ کو ایکسیپٹ کریں, آپ کی عزت کریں, آپ کی رسپیکٹ کریں, اور جب آپ وہاں سے چلے بھی جائیں تو آپ کو سلام کریں اور آپ کی عزت کریں. یہ اصل چودراہٹ ہے نا. اصل یہ چودراہٹ تو کوئی نہیں ہے کہ آپ اپنے آفس میں بیٹھے رہیں اور آپ کے کمرے میں کوئی گھس نہ سکے. بالکل درست فرمایا. اچھا سر, موجودہ دور میں ٹیکنالوجی پولیس کے پاس کیا سمجھتے ہیں, مکمل ہے, برابر ہے, یا اس میں مزید اس میں اضافہ کیا جانا چاہیے؟ ابھی پچھلے کچھ سالوں سے ٹیکنالوجی آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے, اور اس کا جس کو ٹیکنالوجی بیسڈ پولیسنگ کہتے ہیں, کیونکہ ٹیکنالوجی کے علاوہ آپ کر نہیں سکتے پولیسنگ, کیونکہ آپ پولیس کو ہر جگہ تو کھڑا نہیں کر سکتے, اتنی تو پولیس کی نفری ہے نہیں. اس میں آپ کو کیمراز کی ضرورت ہے, اس میں آٹومیشن کی ضرورت ہے, اس میں اب آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو کہ اب اتنی امپورٹنٹ ہے اس کی ضرورت ہے. آپ کو پتہ ہے جو بگ ڈیٹا چائنا نے بہت سب سے زیادہ اسٹارٹ کیا ہوا ہے. بگ ڈیٹا کیا ان کا ایک کانسیپٹ ہے کہ اس کے اندر ساری کے ساری انفارمیشن جو ہے وہ ان کے پاس بگ ڈیٹا میں ہوتی ہے. اس کے ذریعے وہ تمام کرمنلز کو, تمام لوگوں کو اس کے ذریعے جو ہے وہ ٹریس کر سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں, جو ہے اس کو مانیٹر کر سکتے ہیں. تو یہ جو ہے یہ ہمیں اب آگے کی طرف جانا ہے. آٹومیشن ابھی سٹارٹ ہوئی ہے, کمپیوٹرائزیشن ہوئی ہے پولیس تھانوں کے اندر. اپنے فرنٹ ڈیسک سے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ پنجاب کے اندر بھی, اسلام آباد کے اندر بھی کمپیوٹرائز ہو گئے ہیں سارے. سیف سٹی کا پروجیکٹ بہت سیف سٹی کا ہے. تمام ہمارے ایف آئی آرز اور تمام ہمارے جو رجسٹرز ہیں 25 رجسٹرز وہ بھی سارے آٹومیٹ ہو گئے. اب یہ آہستہ آہستہ ہو رہا ہے, لیکن اس کے اوپر مزید فوکس کی ضرورت ہے. ہم نے اس کے اوپر جب تک زیادہ فوکس نہیں رکھیں گے ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے. اور ہمیں اب مزید آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو اس کے اندر لے کر آنا ہے تاکہ ہم آسانی سے نئے دور کے اندر پولیسنگ کر سکیں. سر, جو نئے پولیس افسرز آتے ہیں آفیسرز پولیس میں, ان کے لیے کیا پیغام دیں گے کہ کس طرح وہ نئے آفیسرز کو؟ تو میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں, پولیس جو ہے اس سے اچھا پروفیشن دنیا میں کوئی نہیں ہے. میں ایز اے ڈاکٹر رہا, میں سب سے پہلے جب میں نے سی ایس ایس کا ایگزام دیا تو میں اکاؤنٹس میں آیا تھا, ایز اسسٹنٹ اکاؤنٹنٹ جنرل رہا ہوں تھوڑا سا عرصہ یہاں. اس کے بعد پھر میں پولیس میں آیا ہوں. میں نے دیکھا کہ پولیس سے بہتر کوئی پروفیشن نہیں. یہ ایسا پروفیشن ہے جس کے اندر آپ دنیا میں ہی جنت کما سکتے ہیں, دنیا میں دوزخ بھی کما سکتے ہیں, لیکن دنیا میں آپ جنت بھی کما سکتے ہیں. اور اس میں آپ اتنا آپ کے پاس جو ہے اسکوپ ہے خدمت کرنے کا, ہیلپ کرنے کا لوگوں کو, اور لوگوں سے کی دعائیں لینے کا, کہ میرا خیال ہے کسی محکمے میں اتنا نہیں ہے. میں ایون اب ریٹائرڈ ہوں, لیکن میں ابھی بھی ایز اے ریٹائرڈ آفیسر میں اتنے لوگوں کی ہیلپ کر سکتا ہوں اور کرتا ہوں اور کر سکتا ہوں جو میں مطلب شاید اور کوئی ریٹائرڈ آفیسر نہ کر سکتا ہوں. میں سمجھتا ہوں اس لیے پولیس سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر محکمہ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کوئی نہیں. تو میں تمام ینگ آفیسرز کو کہوں گا کہ اس کو اس موٹیویشن کے تحت آئے, اور ایک اپنا جو ہے ایک اسپریچول پرپز ضرور رکھے لائف میں. ایک تو ہوتا ہے ہمارا ایک آؤٹر پرپز آف لائف ہے, ایک انر پرپز آف لائف ہے. آؤٹر پرپز آف لائف تو یہی ہے نا کہ آپ نے ایک بڑا افسر بننا ہے, گاڑی ہو, گھر ہو, آپ کے اوپر اچھی جگہ شادی ہو, سب کچھ ہے, یہ آؤٹر پرپز آف لائف ہے. لیکن ایک انر پرپز آف لائف بھی ہے, وہ اسپریچول پرپز آف لائف ہوتا ہے. اسپریچول پرپز آف لائف یہ ہونا چاہیے کہ آپ نے لوگوں کی ہیلپ کرنی ہے تاکہ آپ اللہ تعالیٰ کے قریب آ سکیں. تو یہ جو اسپریچول پرپز آف لائف ہے اس کو بیک کرنا چاہیے آپ کے آؤٹر پرپز آف لائف کو. جب تک کہ آپ کو اس کو بیک نہیں کرے گا آپ کبھی زندگی میں سیٹسفائی نہیں ہو سکے. یہ دونوں کو ساتھ مل کے چلنا چاہیے, دونوں انر پرپز اینڈ آؤٹر پرپز, اسپریچول پرپز آف لائف کو بھی اور میٹیریل پرپز آف لائف. جی مجھے یاد ہے آپ فرمایا کرتے ہیں کہ جس کے ساتھ کوئی نہ ہو آپ اس کے ساتھ کھڑے ہو جائے گا, انشاءاللہ آپ کو بہت امداد ملے گی. جس بندے کا کوئی پرسان حال نہیں ہے اس کا پرسان حال ایک پولیس افسر ہے اور اس کی مشکلات کو دور کر سکتا ہے. تو سر, عوام کے لیے کوئی پیغام دیجیے کہ عوام کس طرح پولیس کے ساتھ انٹریکشن زیادہ کرے. عوام کو تو یہ میں سب سے پہلے یہی کہوں گا کہ اب جو ہے پولیس بدل چکی ہے, وہ پولیس نہیں رہی. 1861 والی پولیس ختم ہو چکی ہے. وہ مائنڈ سیٹ جو ہے وہ رہا ہے کافی عرصے, لیکن اب آہستہ آہستہ وہ ختم ہو چکا ہے. اب جو ہے پولیس جو ہے وہ بیسیکلی آپ کی سروس کے لیے, آپ کی خدمت کے لیے, آپ کی مدد کے لیے. اور اب آپ جو ہے پولیس کی طرف بھی ہاتھ بڑھائیں, ان کے ساتھ مل کے کام کریں. اور جب تک پولیس کو آپ اون نہیں کریں گے پولیس کامیاب نہیں ہو سکے گی. تو پلیز جب تک تو کمیونٹی پولیسنگ کو, انٹیلیجنس لیڈ پولیسنگ ہو, کوئی بھی پولیسنگ ٹائپ آف پولیسنگ ہو, آپ اس کے اندر پولیس کی مدد کریں, اس کی ہیلپ کریں. انشاءاللہ آپ پولیس کو جو ہے پولیس سے زیادہ کوئی ایسا محکمہ نہیں ہے
سوائے فوج کے شاید جو اتنی قربانیاں دیتی آپ کے لیے. ہمارے دن رات محنت، ساری رات جاگنا، دن رات محنت کرنا، اپنی زندگی کی قربانی دینا. اتنی شہادتیں ہماری پولیس کی ہوتی ہیں صرف آپ لوگوں کے لیے. تو پلیز ان کو اون کریں، اور جو آہستہ آہستہ جو ہمارے اندر قباحتیں، جو مسئلے ہیں، مسائل ہیں، وہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہے ہیں، کم ہوتے جا رہے ہیں. اب ہمارے افسران بہت بہتر مائنڈ سیٹ کے ساتھ آ رہے ہیں، خدمت کے پوائنٹ آف ویو سے آ رہے ہیں. تو پلیز ان کو اون کریں. بڑا اچھا پیغام ہے سر. میرے ایکسپیرینس میں آیا تھا کہ آپ صبح 7 بجے 0 پوائنٹ پل کے اوپر کھڑے ہوتے تھے، اور پنڈی سے جو لاکھوں کی تعداد میں گاڑیاں اور لوگ آتے ہیں اس کو آپ دیکھتے تھے، جج کرتے تھے کس طرح ٹریفک کو مینیج کیا جائے. اور اس کے پیچھے اتنی آپ کی ڈیووشن دیکھنے میں آئی ہے. تو کیا سین ہے سر یہ؟ مطلب کوئی عام بندہ مان نہیں سکتا کہ ایک ایس ایس پی رینک کا بندہ ہو تو وہ اتنی صبح سڑک پہ کھڑا ہوگا لوگوں کی دیکھ بھال کے لیے. اصل میں جو خاص طور پہ جو پولیسنگ ہے اور اس میں جو ٹریفک کے جو کام ہے وہ ہے فیلڈ کا جاب. آپ کو فیلڈ کے اندر خود نہیں ہوں گے اگر آپ، تو آپ اس کو کبھی بھی صحیح طریقے سے مینیج نہیں کر سکتے، کیونکہ جب تک آپ خود نہیں اس کو دیکھیں گے، خود اس کو نہیں پرکھیں گے، فلو آف ٹریفک کو، ایکسیڈنٹس کو کیسے آپ نے کنٹرول کرنا ہے، پریونٹ کرنا ہے، کس طریقے سے آپ نے وہاں پر جو ہے ٹریفک کو مینیج کرنا ہے، وہ آپ جب تک پرسنلی آپ کو ہونا بڑا لازمی ہے. تو کیونکہ نئی ٹریفک پولیس بنی تھی اور ہمارا بہت زیادہ اس کے اندر ان پٹ دینے کی ضرورت تھی ایز اے سینئر آفیسرز. تو ہم لوگ سارے باہر آتے تھے، سب سینئر ہوتے تھے، خالی میں نہیں ہوتا تھا، ہمارے سارے ایس پی صاحبان، ڈی ایس پی صاحبان، ہم سب نکلتے تھے اور دیکھتے تھے مختلف پوائنٹس کے اوپر جا کے کہ یہ یہاں پر چوک کیوں ہو رہی ہے ٹریفک، اور پھر اس کو ہم انالائز کرتے تھے کہ اس کو ہم کیسے پھر ہم ساتھ اپنے سی ڈی اے والوں کو بھی ساتھ لے جاتے تھے. ہم سی ڈی اے والے جو تھے وہ ہمیں بتاتے تھے کہ بھی ہم ان کو بتاتے تھے بھی یہاں پر راؤنڈ اباؤٹ بنائیں، یہاں پر یہ کریں، اور جہاں پر ہمارے تو پھر اس طریقے سے ہم لوگوں نے تو یہ ایک، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے وہ جو ہماری محنت تھی ارلی جاگنے کی وہ جو ہے رنگ لائی، اور بعد میں ٹریفک، فلو آف ٹریفک اب اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کتنا اسلام آباد کے اندر بہتری اس کے اندر آ گئی. تو وہ سب نے بعد میں، ہمارے بعد والوں نے بھی محنت کی اور پھر ہم لوگ اس میں کامیاب ہو سکے. اچھا سر، انسپیکٹر جنرل آف پولیس، اس کے بعد کوئی رینک نہیں، یعنی اس کے بعد ایک شاید سیکرٹری داخلہ ہوں گے، پی ایم ہوں گے ڈائریکٹ، ان کو آپ جواب دیں، یا وزیر داخلہ ہوں گے. کیسا فیل کرتے تھے اور کیا رسپانسبلٹی آ جاتی ہے؟ ایک امبریلا ہے آپ پورے ڈپارٹمنٹ کے لیے، اس پورے صوبے کے لیے یا شہر کے لیے، تو وہ والی فیلنگ تھوڑی سی بتائیے. میں اصل میں بلیو کرتا تھا ہمیشہ سے کہ جس طرح آپ کا رینک بڑھتا جا رہا ہے اس طرح آپ کی رسپانسبلٹی بڑھتی جا رہی ہے، اتھارٹی بڑھتی جا رہی ہے، اس طرح آپ کی رسپانسبلٹی بھی بڑھتی ہے، اور اس طرح آپ کی اللہ تعالیٰ کے سامنے اکاؤنٹیبلٹی بھی بڑھتی جاتی ہے، اس طرح آپ کی پکڑ بھی آپ کی جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہے. جتنا میرا رینک بڑھتا جاتا تھا میں اتنا ہی اللہ تعالیٰ سے ڈرنا شروع کر دیتا تھا، اور اتنا ہی میں ہمبل ہو جاتا تھا، کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک دین ہے جو مجھے اللہ تعالیٰ نے دی ہے. اور اب مجھے جو ہے بہت زیادہ جو ہمبل ہونا چاہیے اور بہت زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس رینک کا میں پاس رکھوں. تو میں ہمیشہ جب بھی لوگ پروموٹ ہو رہے ہوتے ہیں میں ان کو یہ بتاتا ہوں کہ خوش تو ہونا چاہیے، لیکن اس سے خوف زدہ بھی ہونا چاہیے کہ اب آپ کی اتھارٹی تو بڑھی ہے، لیکن آپ کے ساتھ ساتھ آپ کی اکاؤنٹیبلٹی بھی بڑھ گئی ہے، اور دنیاوی تو بڑھ گئی ہے، آپ کی اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی بڑھ گئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے یہ ایک بہت بڑا خدا کے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان ہوتا ہے جس طرح آپ پڑھتے ہیں. تو جب میں آئی جی بنا تھا تو میں سمجھتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا امتحان ہے جس میں مجھے پاس ہونا ہے. تو اللہ تعالیٰ، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کیا ہو. بڑی اچھی بات ہے سر، آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے. ناظرین، آپ نے دیکھا سلطان اعظم تیموری صاحب، انسپیکٹر جنرل آف پولیس ریٹائرڈ، انہوں نے ہمارے ساتھ بڑی آج گفتگو کی، کھل کھلا کے جس کو کہتے ہیں گفتگو کی، یہ ساری باتیں بیان کی. امید ہے آپ کو یہ باتیں پسند آئی ہوں گی. انشاءاللہ جلد ملیں گے ایک نئے مہمان کے ساتھ، نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ. آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ رہے. تھینک یو ویری مچ.